قیامت کے دن جی کوئی خان ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی بھٹ ہو، کوئی جیسا بھی ہو، قیامت کے دن کوئی سیٹھ ویٹھ بادشاہ وزیر نہیں دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ اعمال پر ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آپ اہل بیت سے ہیں اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تو آپ نے دوبارہ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت ہونے کی وجہ سے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے تو اس لحاظ سے آپ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، ارشاد فرمایا، مجھے تو خود یہ خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کہیں میرے جد اعلیٰ، چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، تو فرمانے لگے مجھے تو خود یہ خوف لگا ہوا ہے کہ کل میدان معاشر میں میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی، اللہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی۔ اس سے حضرت داؤد طائی پھر فرمایا قیامت کے دن نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے، نسب پر نہیں۔ قیامت کے دن حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بڑی عبرت حاصل کی، فرمانے لگے یا اللہ جب اہل بیت رسول کے خوف کا یہ عالم ہے تو میں کس کھاتے میں ہوں، ہے نہیں؟ اللہ حضور سے بڑھ کے کس کا خاندان اعلیٰ ہے، کس کا نسب اعلیٰ ہے نہیں؟ ان حضرات کی اگر یہ کیفیت ہے کہ قیامت کے دن عمل سے ہی نجات ملے گی، ہر بندہ مومن کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ عرض کیا تھا، تو آج پھر میں نے اسے تفسیر روح البیان میں پڑھا۔ بلخ افغانستان کا ایک قدیم شہر ہے۔ قدیم جو شہر تھا وہ دریائے آمو سے 74 کلومیٹر دور تھا، لیکن آج کل جو شہر ہے بلخ کا، افغانستان کا شہر بلخ صوبہ بھی ہے افغانستان کا، وہ دریائے آمو سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ پہلا جو قدیم جو شہر تھا سکندر اعظم کے دور کا، اللہ اکبر، سکندر اعظم کی جو بیوی تھی وہ اسی شہر بلخ کی تھی، سبحان اللہ، قدیم شہر، لیکن وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو نیا جو شہر ہے بلخ اس سے کچھ فاصلے پر ہے۔ بلخ کا ایک بندہ تھا، اس نے اپنے غلام سے کہا اس بار زمین میں کھیتوں میں گندم بونی ہے، لیکن وہ جو مالک تھا بڑا اللہ کا نافرمان تھا، تو غلام نے گندم بونے کے بجائے اس نے کہا کہ یہ وقت ہے آج تھوڑی سی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو نصیحت کر دوں۔ اس نے گندم بونے کے بجائے کھیت میں جو بو دیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب فصل تیار ہوئی تو وہ مالک فصل کاٹنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا وہاں تو کھیتوں میں ہر طرف جو لے لا رہے ہیں، گندم تو ہے ہی نہیں۔ اس نے غلام کو بلایا، ڈانٹا، او بے وقوف، میں نے تمہیں کہا تھا گندم بونی ہے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا حضور میں نے جو اس لیے بوئے، میں نے کہا شاید جو بونے سے بھی گندم ہی اگ جائے گی۔ تو مالک نے کہا بے وقوف، بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو بونے سے گندم پیدا ہو جائے؟ تو غلام نے دست بستہ عرض کی حضور اگر جو بونے سے گندم پیدا نہیں ہوتی تو برائیاں کرنے سے جنت بھی نہیں ملتی۔ عمل بھی نیک کریں گے تو قیامت کے دن نجات ملے گی، نجات بھی برائیوں سے بدکاریوں سے نہیں ملتی۔ یہ سن کر مالک کو عبرت حاصل ہوئی، اسی وقت اس نے توبہ کی اور غلام کو بھی آزاد کر دیا، سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنی مثنوی میں بھی نقل فرمایا۔